there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو تب یہ حالت ہوگی کہ لوگ اپنے کنویں کے مڈیر کو بنا رہے ہوں گے، تو تب قیامت آئے گی تو وہ انسان کنویں کے مڈیر کو وہیں پہ چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دے گا۔ یہ سچویشن ہوگی کہ اس وقت پرانا دور واپس آ جائے گا، ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی۔ اور ٹیکنالوجی ختم کیسے ہوگی؟ وہ اسی یاجوج ماجوج کی وجہ سے ہوگی کہ یاجوج ماجوج کے اتنا بڑا لشکر، اتنی بڑی فوج اور اتنے افراد ہوں گے کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العالمین نے آیا نازل کر ارشاد فرمایا کہ وہ پہاڑوں سے اس قدر اوپر سے دوڑتے ہوئے نیچے آئیں گے، اس قدر دوڑتے ہوئے نیچے آئیں گے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ پہاڑوں سے دوڑتے ہوئے نیچے آئیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یاجوج ماجوج آئیں گے اور ان کی جو اگلی قوم ہوگی، اگلی قوم سے مطلب جو اگلے افراد ہوں گے، جو آگے آگے ہوں گے لشکر کے، وہ سمندر کا پانی پی جائیں گے اور درخت کھا جائیں گے، ہر چیز چٹ کر جائیں گے۔ وہ یہ لوہا، یہ چیز، اینٹیں، ہر چیز ٹیکنالوجی کو وہ چٹ کر جائیں گے۔ فرمایا کہ جب ان کے اگلے افراد جو ہیں وہ سمندر کا پانی پی جائیں گے، پیچھے والے مٹی سے بھی پانی پی جائیں گے، اس سے پیچھے والوں کے لیے مٹی جو ہے وہ خشک ملے گی، سمندر جو ہے وہ خشک ملے گا۔ تو تب جو اس کے پیچھے والے جو یاجوج ماجوج آنے والے لوگ ہوں گے وہ یہ کہتے ہیں، وہ سوچیں گے کہ بھی یہاں پر کسی زمانے میں سمندر ہوا کرتا تھا، یا کسی زمانے میں یہاں پانی ہوتا تھا، یا کسی زمانے میں یہاں درخت تھے، یا کسی زمانے میں یہاں پر بڑی بڑی اونچی اونچی بلڈنگز تھیں۔ یہ چیز جو ہے یاجوج ماجوج کے لوگ سوچیں گے، وہ آپس میں ڈسکس کریں گے، ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ان کے اگلے یہ پانی پی کے چلے گئے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ جب دجال کو قتل کر دیا، دجال کے ماننے والوں کو قتل کر دیا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام ان یاجوج ماجوج سے بچنے کے لیے جتنے بھی امت کے لوگ ہوں گے اور جتنے بھی لوگ ہوں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، مسلمان ہوں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لے کر آئے ہوں گے، وہ سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک پہاڑ میں، غار میں جا کے چھپ جائیں گے، پہاڑ کی اوڑ میں۔ تو وہاں پر وہ یاجوج ماجوج نہیں پہنچ سکیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ ان کے خلاف بد دعا کریں گے، اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ یا اللہ اب ان کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھ۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے آسمان سے یاجوج ماجوج کے لیے آفت نازل کرے گا جس سے وہ مر جائیں گے۔ اب یاجوج ماجوج کی کیسی کیفیت ہوگی کہ جب وہ پوری دنیا کو کھا پی جائیں گے، برباد کر جائیں گے، چٹ کر جائیں گے، ختم کر دیں گے، تب وہ تیروں کو جو ہے وہ آسمان میں پھینکیں گے۔ تو آسمان میں جب تیروں کو پھینکیں گے تو وہ تیر جب نیچے آئیں گے تو وہ خون آلود ہوں گے، وہ خوش ہوں گے، اور یاجوج ماجوج اس قدر خوش ہوں گے، اس قدر خوش ہوں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نے رب کو بھی مار دیا، رب کے فرشتوں کو بھی مار دیا، ہم نے ہر چیز کو ختم کرا، ہمارا راج ہی راج چلے گا۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی لیے بد دعا کرنے کے لیے اور ان کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے یا مسلمانوں کو بچانے کے لیے، دنیا کو بچانے کے عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں جو ان کی نظر سے بچ جائیں گے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تب یاجوج ماجوج جو ہیں وہ مر جائیں گے، ان کو بیماری لگے گی، وہ مر جائیں گے۔ جب وہ مریں گے تو ان کے جسم سے اتنی تعفن پھیلے گی جو پوری کی پوری آب و ہوا، ماحول، آسمان، زمین، سارا اس سے اثر انداز ہو جائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین سے عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے کہ یا اللہ اس کی اتنی اسمیل ہے، اتنی بدبو ہے، اتنی بدبو ہے، اس سے ہمیں جان چھڑاؤ، یہ ہمیں اس سے دوری چاہیے یاجوج ماجوج سے، ان کی ڈیڈ باڈیز سے، ان کی تفن شدہ باڈیز سے اسمیل آلود ہو چکی ہیں۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ رب العالمین قبول کریں گے۔ پھر آسمان سے ایسے پرندے آئیں گے جو یاجوج ماجوج کی ہڈیاں تک کھا جائیں گے۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہڈیاں کھانے والے جانور آج گدھ ہیں، جو گدھ اتنا مردار کھاتے ہیں کہ زمین کو مردار سے پاک کر دیتے ہیں۔ تو گدھ نما یا گدھ ہی، یہ گدھ جیسی کوئی چیز ایسی آئے گی، پرندے ہوں گے جو رب العالمین بھیجیں گے، تو وہ یاجوج ماجوج کی گڑی سڑی ہڈیاں، جسم، کوٹ سارا کھا جائیں گے۔ تو رب العالمین کے حکم سے ہوگا۔ پھر اسی کے بعد اللہ رب العالمین آسمان سے بارش اتاریں گے، وہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے آسمان سے بارش اترے گی، پھر زمین جو ہے ساری کی ساری پاک ہو جائے گی۔ ان یاجوج ماجوج کی
جو یعنی کہ ڈیڈ باڈیز کی سمیل آلود چیزیں پڑی ہوں گی وہاں پہ، ہلکے ہلکے جو ذرات ہوں گے ان سے بھی زمین پاک ہو جائے گی. پھر ایک طرف سے امن و امان، سکون، شانتی، پیس ہر جگہ اللہ رب العالمین کے حکم سے پھیل جائے گا. اب یہاں تک ہم نے سمجھ لیا کہ جب اینڈ والے حالات ہوں گے دنیا کے، تب عیسی علیہ السلام سے پہلے امام مہدی آئیں گے، دجال آئے گا، پھر عیسی علیہ السلام آئیں گے، اس کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے. اب یاجوج ماجوج کے بعد کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کے بعد یا یاجوج ماجوج سے پہلے اللہ رب العالمین زمین سے ایک جانور اٹھائیں گے. اب زمین سے جو جانور اٹھائیں گے وہ ایسا جانور ہو جو انسانوں سے بات کرے گا. اب انسانوں سے بات کرے گا جانور، اور جو چور ہوں گے، چور، ڈاکو، چور اچکے، یہ جب سمندر کے کنارے سے، دریا کے کنارے سے گزریں گے تو دیکھیں گے کہ زمین نے اپنے، سمندر نے اپنے خزانے باہر اگل دیے. اب زمین کے نیچے جتنا سونا، جواہرات، ہر چیز پڑی ہوئی ہے وہ زمین اگل کے باہر پھینک دے گی. تو دیکھنے والے یہ کہیں گے کہ انہی چیزوں کی وجہ سے میں چوری کرتا ہوں، یہ یہاں پہ باہر پڑے ہوئے ہیں. اب یہ چیز لوگ لیتا ہی نہیں ہے، لوگوں کے ہاں اس کی اہمیت و قدر نہیں ہے، اور میں چوری کیوں کرتا ہوں؟ تو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو وہ دنیا کے سب سے بدترین لوگوں پر آئے گی. دنیا کے سب سے بدترین لوگ کون ہوں گے؟ جب اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک نیک انسان بھی زندہ ہوگا جو رب کا نام لینے والا ہوگا اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا ہوگا، تب تک قیامت نہیں آئے گی. جیسے ہی نیک لوگ اس دنیا سے جائیں گے اللہ رب العالمین سور پھونکے گا. اب سور کیسے پھونکے گا؟ وہ فرشتہ پہلے روز سے لے کر اب تک اس انتظار میں ہے کہ رب العالمین سور پھونکنے کا حکم کب دے گا. وہ سور پھونکے گا ایک طرف سے تو ساری کی ساری انسانیت مر جائے گی، ختم ہو جائے گی، سارے کے سارے لوگ گل سڑ جائیں گے، ان کی ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، زمین انسانوں سے بالکل پاک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی انسان اس دنیا سے. پھر رب العالمین جو ہے، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین انسانوں کو ان کے ایک ذرے سے بھی پیدا کر دیں گے. اب ذرے سے پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اتنے اس حد تک پہلے سور پھونکنے سے لے کر دوسرے سور پھونکنے تک اللہ رب العالمین اتنا وقفہ، اتنا گیپ ڈالیں گے اور اتنا وقت دیں گے کہ انسان گل سڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. پھر اللہ رب العالمین اسی فرشتے کو جو سور پھونکے گا پہلی مرتبہ، دوسری دفعہ سور پھونکنے کا حکم دے گے. تو اللہ رب العالمین جیسے ہی سور پورے کا حکم دے گے وہ سور پھونکے گا، تو اللہ رب العالمین کے حکم سے جتنے بھی لوگ ہیں جو مر چکے ہیں، جو قبروں میں ہیں یا جن کو مچھلیاں کھا گئی ہیں، سمندروں میں ڈوب گئے ہیں، دریاؤں میں ڈوب گئے ہیں، جن کو آگ لگا دی گئی ہے، سارے کے سارے دوبارہ اٹھیں گے. اور دوبارہ اٹھنے کے بعد کیا کہیں گے؟ من بعثنا من مرقدنا ھذا، کہ ہماری اس جگہ سے، ہماری نیند سے، ہمارے آرام سے کس نے اٹھا دیا ہمیں. تو جب اللہ رب العالمین یہ سور پھونک کر دوسری دفعہ پھونکوا کر دوسری دفعہ لوگوں کو زندہ کریں گے تو پھر ایک بہت زیادہ بڑی آگ آئے گی مشرق کی طرف سے. وہ لوگوں کو اس طرح دھکیلے گی کہ میدان جہاں پہ حشر ہوگا وہاں پہ لے جائے گی. اب میدان حشر میں سارے لوگ جا رہے ہیں تو اسی دوران آسمان بھی ٹوٹے گا، زمین بھی ختم ہوگی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہر چیز ختم ہوگی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ پہاڑ اس طرح ہوں گے کہ ہم پہاڑ کو چلنے والا بنائیں گے، پہاڑ دوڑیں گے. قیامت آئے گی، پہاڑ دوڑیں گے، اس حد تک دوڑیں گے کہ دوڑتے دوڑتے وہ بادلوں کی طرح اڑنا شروع کر دیں گے. پھر ارشاد فرمایا کہ جب پہاڑ جو ہیں وہ دوڑتے دوڑتے بادلوں کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے تو وہ بادلوں کی طرح اڑتے اڑتے اس حد تک پتلے ہو جائیں گے کہ وہ ذروں میں تقسیم ہو جائیں گے. کہ ایک ذرہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہوا کے اندر اس طرح اڑ رہا ہوتا ہے، اس کی کوئی وزن نہیں ہوتا، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. اس حد تک پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے، زمین کے اوپر آ کے بالکل بچھ جائیں گے. اس کے بعد آسمان ٹوٹے گا، آسمان سے ستارے ٹوٹیں گے. آسمان کے اوپر ستاروں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جب تک ستارے ہیں آسمان قائم ہے، ستارے ختم ہوئے سمجھو آسمان دھڑام سے نیچے گرے گا. تو بھی سورج چاند ستارے ختم ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین جو ہے اس نئی زمین، نیا آسمان، نیا سورج اور نئی ہر چیز بنا کے لوگوں کے سامنے کھڑا کر دے گا. تب قیامت آئے گی اور وہ قیامت کا جو دن ہوگا سورج ہمارے سر کے اتنا اوپر ہوگا.
تو اس لیے اس قیامت کے دن کے آنے سے پہلے پہلے خود کو سنوار لیں، خود کے اعمال اچھے کر لیں، خود کو درست کر لیں، خود کو نیک بنا لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنا لیں، اور قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے بن جائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والے بن جائیں، تو یقین جانیے آپ اس وقت کامیاب ترین لوگوں میں شامل ہوں گے، کیونکہ قرب قیامت کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو فتنوں سے ڈر ہو، جو لوگ فتنوں سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں، تو قرب قیامت فتنے اس قدر زیادہ ہوں گے، اس قدر زیادہ ہوں گے، چھوٹی چھوٹی نشانیں تو ویسے ہی پوری ہو چکی ہیں، باقی رہی بڑی نشانیں وہ جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں مختصر انداز میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت دنیا کا بہترین شخص وہ ہوگا کہ جو اپنی کچھ بکریاں لے اور بکریاں چرانے کے لیے الگ تھلگ کسی جنگلوں میں نکل جائے، وہیں پہ اذان دے، وہیں پہ نمازیں پڑھے، وہیں پہ اپنے گھر والوں کو لے جائے، وہیں پہ اپنا گزران زندگی کاٹ دے، دنیا سے کٹ جائے، ایسا شخص فتنوں سے محفوظ ہوگا اور اس وقت کا سب سے بہترین اور افضل انسان ہوگا۔ تو یہ چیز ہمیں سوچنی چاہیے کہ ہمیں آج کے فتنوں کے دور میں دین سے، مسجد سے وابستہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا دین مسجدوں کی حد تک محدود ہے، صرف نماز کی حد تک۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی دین پر بہت ہی کم عمل کرتے ہیں اپنے نجی معاملات میں۔ تو کوشش کریں اپنے آپ کو سدھارنے کی۔ اتنی سپیچ دینے کے لیے میں نے آپ کے لیے تھوڑا سا وقت نکالا اور اتنے دنوں کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا، تو آپ میری اس بات کو تھوڑا سوچیں، قرب قیامت کیا ہوگا، کس طرح ترتیب ہوگی اور کس طرح لوگ جو ہیں ان کی سچویشن ہوگی، حالات ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک لوگوں میں شامل کرے، اور جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے لوگ ہوں گے، اللہ رب العالمین ہمیں انہی میں شامل کر دے، اور جو ہماری نیکی جو رب کی رضا کے لیے ہو، اللہ رب العالمین اس نیکی کے توسط سے، اس نیکی کے واسطے وسیلے سے ہمیں جنت کا جو ہے باشندہ بنا دے، جنت کا وارث بنا دے۔ تو یہاں سے آگے ہم ایک بات چلیں گے کہ قیامت والے دن کا منظر کیسے ہوگا۔ اس حوالے سے ایک الگ سے میں ایک ویڈیو بناؤں گا، قیامت والے دن کے منظر کے حوالے سے، وہ منظر کیسا ہوگا،